کوئی بھی شخص جو اللہ رسول پہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اگر اس سے گناہ ہو جائے تو اللہ اسے مایوس نہیں کرتا، اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان سے گناہ ہوتا ہے وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑاتا ہے کہ اللہ مجھ سے جرم ہو گیا، مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو بہت سے لوگوں سے گناہ ہوتا ہے وہ معافی نہیں مانگتے، یہ اس لیے معافی مانگ رہا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اس کا کوئی خدا ہے جو گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور چاہے تو گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ حالانکہ میں تو نہ اسے پکڑ رہا ہوں نہ سزا دے رہا ہوں، اس کو کچھ نظر تھوڑی آ رہا ہے، لیکن یہ ڈر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہے۔ دنیا تو صرف ظاہر کو دیکھتی ہے نا، آپ سے چوری ہو جائے، ایس ایچ او کو پتہ چل جائے اور پولیس آنے والی ہو، پہلے سے تھانے پہنچ کے سوری کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کیونکہ وہاں تو دیکھ رہے ہو، یہاں نظر کچھ نہیں آ رہا، گناہ گار تو اور پھل پھول رہے ہیں۔ تو اللہ فرشتوں سے فخر کرتے ہیں کہ اس نے نہ مجھے دیکھا نہ میری سزا کو دیکھا، غیب پر میری آیات پر ایمان رکھ کے مجھ سے توبہ کر رہا ہے اور دوسرا توبہ نہیں کر رہا، تو میں اس کے اس جذبے کی لاج رکھ کر اس کو معاف کرتا ہوں۔ فرمایا پھر سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر یہ توبہ کرتا ہے، تو فرشتے تو اعتراض کریں گے نا، پھر توبہ کر رہا ہے، ابھی پھر توبہ توڑ کے آیا ہوا ہے، تو اللہ یہ کہیں گے کہ نہیں بھی تو آ سکتا تھا نا، یہ ارے یہ بھی تو سوچ سکتا تھا، دوبارہ ہو گیا تو اب کیوں آؤں میں، اب تو مجھ سے تو وہی نہیں ہو رہا بھائی، ہم تو چل ہی نہیں سکتے، پھر بھی ڈر ہے، کیا کر رہا ہے، آ رہا ہے، حالانکہ میں نے اس کو ابھی سزا بولو دی نہیں ہے۔ دیکھو فرعون کو جب سزا ملی تھی تو ایمان لے آیا تھا نا، تو جب سزا ہی دیکھ لی پھر کیا، اصل تو یہ ہے کہ ابھی کچھ بھی نہیں دیکھ رہا، پھر ایمان لائے گا تو اللہ کی نظر میں قدر ہوگی۔ گناہ کیا، اسے پتہ ہے کہ سزا ملے گی اس گناہ پہ، دنیا کی برکت بھی ختم، رزق کی برکت ختم، سکون ختم، اور آخرت میں آگ ہے جہنم کی، تو دوبارہ توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فخر سے کہتے ہیں کہ اسے پتہ ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور گناہ پہ اس کو معاف بھی کر سکتا ہے، اس لیے توبہ کر رہا ہے۔ تو جب تک غیب کا معاملہ ہے نا، 100 بار گناہ سے تو گناہ کر کے 100 بار توبہ کرو گے نا، 100ویں بار بھی اللہ توبہ قبول کرے گا، لیکن جس دن دیکھ لیا اس دن قرآن کہتا ہے کہ زمین آسمان کی دولت بھی دے دو گے، ما تقبل منہم، وہ دولت بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ابھی فری میں توبہ قبول کر رہا ہے، اس وقت ساری دنیا کی دولت بھی عذاب سے چھڑنے کے لیے دو گے، اللہ وہ قبول نہیں کرے گا۔ جیسے فرعون ڈوبنے سے پہلے اتنا بنی اسرائیل کو قتل کیا، اتنا لوگوں کو مارا، ہزاروں بچوں کا قاتل، موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، پھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے، ان کے پیچھے بھاگا، اور جب دیکھا کہ راستے بن گئے اور موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، اتنا بڑا معجزہ دیکھ لیا کہ اب تو یقین آ جانا چاہیے تھا، اب میں کیا ہو جاؤں گا، برباد، لیکن ابھی سزا اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے، اس وقت تک بھی اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار تھا۔ فرعون کہہ دیتا ہے اللہ میں ایمان لے آیا موسیٰ کے رب پر، تیری مدد کس کے ساتھ ہے، موسیٰ کے ساتھ، تو ان کے لیے راستے پیدا کر رہا ہے، میں غلط وہ صحیح، میں نے توبہ کی اور میں موسیٰ کے ہاتھ پہ بیعت ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ڈوبنے سے 5 منٹ پہلے یہ کام کر لیتا، ہزاروں بچوں کا قتل اللہ کیا کرتے، بولو معاف۔ یہ جو دعوے کیے تھے نا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، کتنا بڑا دعویٰ تھا، یہ جرم بھی معاف۔ حضرت موسیٰ کو جو کلیم اللہ کو ستایا، کتنے بڑے پیغمبر، موسیٰ کلیم اللہ کو ستایا، ان کی ماں کو ستایا، کیسا ظلم بربریت، اور بار بار معاہدے توڑے اللہ سے کیے ہوئے۔ جب عذاب آتا تھا نا فرعونیوں پر، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کے کہتے اللہ سے کہو یہ عذاب ٹال دے، جیسے ہی عذاب ٹلے گا ہم ایمان لے آئیں گے۔ عذاب ٹلتا دوبارہ شرارتیں کرتے، 100 دفعہ ایگریمنٹ توڑ چکا تھا، قرآن کہتا ہے یہ، لیکن اس اسٹیپ پہ جا کے بھی اللہ اس کی توبہ بولو قبول کرتا۔